الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لاجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صدر احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں سب سے پہلے اپنے بھائی چودھری خالد محمود نمبردار کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انہیں خیرات تحسین پیش کرتا ہوں۔ بیگم کوٹھیوں، تمہیں یاد ہوگا میں نے مارچ کی ختم نبوت کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ 23 محرم الحرام کا انتظار کرو، اور میری خواہش یہی تھی، میری تمنا اور آرزو یہی تھی کہ میدان 23 محرم کو سجدہ، اور میں بیگم کوٹھیوں کو بتلاتا کہ احسان الہی شہید کے روحانی فرزند گرجتے کیسے ہیں
یزدانی صاحب ہم ایک دن پہلے کر لیتے ہیں، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے محمد کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا، اور یہ بیگم کوٹ گواہ رہے گا، یہ بیگم کوٹ صحابہ کی عظمت کے بارے میں آج بھی اسی طرح گونج رہا ہے جس طرح سن 1987 سے پہلے کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر! دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، برقی جمعیت اہل اسلامی پاکستان۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں، عقل کے نہ کھلو، تم تو بمبوں کے دھماکے کروا کے بھی ہمیں راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ علامہ تیرے جان نثار، علامہ تیرے جان نثار، علامہ تیرے جان نثار۔ آپ جانتے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اکثر لوگ عظمت صحابہ، فضائل صحابہ کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں، پھر دور دراز سے علماء، خطباء، فضلاء، شرفاء، عمراء، زعماء تشریف لا کر خطابات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، صحیح اور غلط کا، لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو خبر ہو جائے، کیونکہ اس مہینے میں کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر شہادت حسین کی یاد میں ان پاک باز ہستیوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں جو تقوی کا محور ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، جو ایمان کا سرچشمہ ہے، جو اخلاق کا مرکز ہے، جو ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے، جو معیار ہے، کسوٹی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، اور جن کی عظمت، رفعت، معرفت، بلندی، شان و شوکت اللہ قرآن کریم کی 750 آیات میں بیان ہے، جن کا تذکرہ اللہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کرتا ہے۔ یقین نہ آئے، ذرا تعصب کی عینت کو اتار کر ذرا کانوں سے روئی کے پھڑے نکال کر ذرا قریب آ کر قرآن کریم سن کے تو دیکھ، قرآن کریم سے لو لگا کے تو دیکھ، قرآن کریم سے وابستگی اختیار کر کے تو دیکھ۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، قرآن تمہیں بتائے گا اصحاب محمد کون ہیں، اور میں کیا بتاؤں گا، حضرت بندیالوی صاحب کیا بتلائیں گے، اور جن کی شان خود عرش والا بتا رہا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بتا رہا ہے۔
جن کے سینوں پر آسمان والا تمغے سجا رہا ہے، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الوارثون، اولئک هم خیر البریہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ۔ کون صحابہ؟ فرمایا شہداء علی الناس، کون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون والسابقون الاولون، جن کو رب نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا، جن کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہا، اور جن کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کہا۔ کون صحابہ جن کو رب کائنات نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات کہا، کون صحابہ جنہیں کلم وعد اللہ الحسنی کہہ کر جنت میں محمد کے پڑوس میں مقام دیا۔ قرآن کریم پڑھ کے تو دیکھ، قرآن کریم کی برکت دانی کر کے تو دیکھ، تجھے کیا پتا ہے اصحاب رسول کون ہیں؟ ہمیں اصحاب رسول کے دشمنوں سے لڑنے دو، ہم اپنوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ اور اونچی کہو ارادہ نہیں رکھنے، لیکن اگر دیوار بنو گے تو کتاب و سنت کے ٹنک بن کے ٹکرائیں گے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ سن لو، آج یہ قوم عظمت صحابہ کے نعروں سے اسی طرح گونجنا چاہیے جس طرح 1987 سے پہلے گونجا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ مجاہدوں کا اسٹیج نہیں، یہ مجاہدوں کا اسٹیج ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، فضائل صحابہ، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی شہید، شہید اسلام حضرت حبیب الرحمن بغدادی، لوگوں کو پتا چلے احسان الہی شہید کے روحانی فرزندوں، لوگوں کو پتا چلے بیگم کوٹ کے چوک میں کہ یہ احسان الہی شہید کے بیٹے ہاتھ توڑنے والے نہیں، ظالموں کے ہاتھ توڑنے والے ہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، للکار ہے، للکار ہے۔ سن لو، ان صحابہ کے خلاف بات کرتے ہو، ہمیں کہتے ہو چپ رہو، ہمیں کہتے ہو کہ زبانوں کو تالے لگا لو، ہمیں کہتے ہو کہ آنکھیں بند کر لو، ہمیں کہتے ہو کہ کانوں میں روئی کے پورے ٹھوس لو۔ اللہ کی قسم، اے ہم بزدل نہیں، کہو ہم بزدل اور ہم ابن تیمیہ کے چکنے والے ہیں، ہم احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل شہید سے پیار کرنے والے ہیں، ہم حبیب الرحمن اور احسان الہی شہید سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے یہ سبق ہی نہیں پڑھا،
ہم نے یہ درس نہیں لیا، ڈراؤ کسی اور کو جا کے، اور کسی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو۔ صحابہ جن کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ایمان صحابہ کے لیے بولو گے؟ کہوں میں ایمان نبی کے صحابہ کے لیے، ایقان صحابہ کے لیے، قرآن صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، کامیابی صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے۔ مجھے کہنے دو رب محمد کی قسم ہے، توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، عبادت صحابہ کے لیے، ریاست صحابہ کے لیے، شہامت صحابہ کے لیے، فطانت صحابہ کے لیے، امانت صحابہ کے لیے، قیامت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے، شرافت صحابہ کے لیے، سخاوت صحابہ کے لیے۔ مجھے کہنے دو قیادت صحابہ کے لیے، سیادت صحابہ کے لیے، استقامت صحابہ کے لیے، شہادت صحابہ کے لیے، مطارت صحابہ کے لیے۔ بیگم کوٹیاں سن لو، ان کو کہو تم روتے رہو، پیٹتے رہو، واویلا کرتے رہو، شور مچاتے رہو، رب کی جنت بھی محمد کے ساتھ۔ تکبیر، شان صحابہ، شان نبی، اللہ مبارک بموجب تعلیم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، عجتیں ہو گئی، عجتیں ہو گئی، عجتیں ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ سنو سنو، یہ نعرہ بزدلوں والا نہ لگاؤ، تمہارے اس نعرے کی آواز کم از کم 106 راوی لوگ چاہے علامہ ظہیر کے رامی فرزند کھا گئے ہیں۔ آپ اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا یہ گلگلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرا۔ نعرہ تکبیر، عجتیں ہو گئی، عجتیں ہو گئی، عجتیں ہو گئی، عجتیں ہو گئی۔ شہیدی عالم اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر، علامہ تیرا کافرہ، علامہ تیرا کافرہ، للکار علامہ زندہ ہے، للکار علامہ، للکار علامہ۔ سنو سنو ذرا سنو بیگم کوٹیو، احسان الہی ظہیر کے بیٹے کی زبان سے مسلک کی یلغار بھی سنو، للکار بھی سنو، پکار بھی سنو، صدا بھی سنو، آوازہ بھی سنو، للکارہ بھی سنو۔ ابن تیمیہ کے الفاظ میں کہتا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بل یدخلہ الجنت بلا ریب۔ کیا کہا ابن تیمیہ نے؟ کہا لوگوں سن لو، ہمارا مسلک یہ ہے، سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ کی یا تک سارے صحابہ جنتی ہیں۔ بہت سارے صحابہ، اور اونچی بول کے بتاؤ سارے صحابہ۔ تمہاری آواز جہلم تک جائے، مرزے تک جائے، مرزے تک جائے، پہنچاؤ گے؟ نہیں اشارے نہیں بولے، پہنچاؤ گے؟ مرزے جیل میتے لانا، جیل میتے لانا، گستاخ تے لانا۔ سن لو، تمہاری آواز جائے کہ سارے صحابہ، اور اونچی کہو سارے صحابہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی سنو، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس مرزے کو کہہ دو جا کے، مرزے کو کہہ دو، خدا کی قسم
اپنی زبان کو لگام دے لے. اور سنو میرے دو بھائی ابتسام الہی اور احسام الہی اس کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں. اے اہل حدیثو اٹھو، میدان عمل میں نکل کر دنیا کو ثابت کر دو. صحابہ کی عظمت کے لیے جو بھی آواز اٹھائے گا ہم اس کے دست و بازو بن کے دشمن صحابہ پہ برس کے دکھائیں گے. صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرت بندیالوی صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے مفصل و مدلل خطاب کر رہا. یارو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ لیکن عمر کا جنتی ہونا اور ہی نرالا. سارے صحابہ جنتی ہیں پر عمر کا مسئلہ ہی نرالا رضی اللہ تعالی. پوچھو گے وہ کیسے؟ اور لوگوں سارے صحابہ جنتی ہیں. رسول اللہ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر بھی جنہ. لیکن باقی صحابہ میں اور عمر میں ذرا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ قال دخلت الجنہ فابصرت کسرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. فرمایا لوگوں سنو، سارے جنتی ہیں، عمر کے جنتی ہونے میں فرق یہ ہے کہ عمر کا جنت میں محل نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. عمر کا محل جنت میں نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. اس کو گالی دیتے ہو، اس پہ تبرہ کرتے ہو، اس پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس کو دانہ تشریح کا نشانہ بناتے ہو. اور میں تو کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، علیحدگی میں بیٹھ کے خیال کرنا. عمر کے لفظ 3 ہیں. کتنے؟ عمر کے لفظ کتنے ہیں؟ عین، میم اور را. عین، میم اور را. میں کہتا ہوں اور لوگوں عین سے مراد علی ہے، میم سے مراد محمد ہے اور را سے مراد رب ہے. کیا مطلب؟ کہ میرا عمر رب کا بھی انتخاب ہے، محمد کا بھی انتخاب ہے اور علی کا بھی انتخاب ہے. اس کو گالی دیتے ہو، اس کے بارے میں کہتے ہو جی تو لوگی لگے اسی جو مرضی کریے، شانو کیوں نہ لگے اسی خوش رہے ہیں. ہم بزدل ہیں، ہم ڈرپوک ہیں. کائنات کے رب کی قسم ہے کسی اور کو لگے یا نہ لگے، وہابیوں کو سب کچھ وہابی نہیں برداشت کریں. وہابی اب بات لمبی ہو جائے گی، شیخ تشریف فرما ہے. میں یہی صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمر علی کا انتخاب ہے. حضرت علی اور عمر کو لڑانے والوں، جھوٹی منفرد روایات لوگوں کے سامنے پیش کرنے والوں، دل کے دروازے کھولو، سنو ہماری بات. عمر علی کا انتخاب ہے، عمر علی کا انتخاب ہے رضی اللہ تعالی عنہما. کیا مطلب ہے؟ سن لو، علی کی بیٹی جوان ہو گئی، ام کلثوم جوان ہو گئی، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے. علی نے نظر انتخاب فرمائی تو عمر ابن خطاب. علی نے
ام کلثوم کا نکاح کس سے کیا؟ سارے بولو کس سے؟ اور ڈرتے کیوں ہو کس سے؟ صرف تم ہی نہیں کہہ رہے، یار لوگ بھی اپنی کتابوں میں لکھنے پہ مجبور ہیں۔ یہ بیگم کوٹ کا چوک میرے مرشد و مخدوم کی للکار کو بھی جانتا ہے، پکار کو بھی جانتا ہے۔ سنو، احسان رائی شہید کا یہ روحانی فضل تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی ریت کے پیلے پہ کھڑا ہو کے بات نہیں کر رہا، وہابیوں کے مضبوط کوہ ہمالیہ اسٹیٹ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں۔ ساری کائنات کی رابطیت اکٹھی ہو کے آ جائے، اللہ کی قسم اپنی کتابوں سے اس روایت کو کھرچ سکتے ہیں۔ یہ روایت 1 2 4 5 10 15 20 کتابوں میں نہیں، یہ روایت 22 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کتنی کتابوں کے اندر؟ 22۔ اس میں 10 سنیوں کی ہیں، 12 جو ہیں وہ یار لوگوں، 12 یار لوگوں کی ہیں۔ الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ وہ پتہ ہے کون کون سی کتابیں بتاؤں؟ تو انہوں میرا خیال ہے پوکھ لگی۔ سنو ذرا، چوری خالصہ انہوں چاہیے سی پہلے انہوں جا کے بٹھا لیا۔ ہاں انشاءاللہ سونے نہیں دیں گے، ہاں سونے نہیں دیں گے۔ 22 کتابیں ہماری کتابیں، لکھو، ان میں نہ نکلے میرے دروازے پہ دستک دو۔ احسان رائی شہید کا یہ بیٹا یہ کھول کے تیرے سامنے رکھے گا، تجھے تیرا آئینہ دکھائے گا، تجھے تیری صورت دکھائے گا، تجھے تیری بات سمجھائے گا۔ ہماری کتابوں میں صحیح بخاری بھی ہے، سنن ابی داؤد بھی ہے، سنن نسائی بھی ہے، سنن الکبریٰ بھی ہے، سنن دارقطنی بھی ہے، مستدرک حاکم بھی ہے، کنز العمال بھی ہے۔ ہماری کتابوں میں طبقات ابن سعد بھی ہے، تاریخ صغیر بھی ہے، الاستیاب بھی ہے۔ یہ سنیوں کی 10 کتابیں، 12 کتابیں تمہاری نہج البلاغہ، شرح ابن ابی الحدیث، فروع کافی، الاستبصار، احکام تہذیب الاحکام، جاؤ کتاب الشافی، ہاں منتہی الاعمال، اور اربلی کی کشف الہمہ، بہار الانوار، جلال العیون، تاریخ یعقوبی، مجالس المومنین، تاریخ طبری، ان 22 کتابوں میں موجود ہے زوجہ علی ابن داؤد ام کلثوم من عمر۔ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے کیا تھا؟ کس سے؟ جرأت ہے ان کتابوں کے صفحات سے ذرا یہ نام کھرچ کے تو دکھا، تیری ذریت مٹ جائے گی، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تو عمر کی صداقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہم عمر کی صداقت کے نعرے لگائیں گے، لگاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان عمر فاروق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
ہم نے اس ملک میں صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے رہنا ہے، فاروق کی عدالت کا چرچا کر کے رہنا ہے، عثمان کی سخاوت کو بیان کر کے رہنا ہے، علی کی شجاعت کا ذکر کر کے رہنا ہے، صحابہ کی عظمت کے لٹکارے کھڑکا کے رہنا ہے، اور راستے سے راستے میں حائل ہونے والے کو راستے سے ہٹا کے رہنا ہے، اور صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرا کے رہنا ہے، ختم نبوت کا لوہا منوا کے رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھائی ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا فون تھا تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے آپ سب سے پیغام دیا ہے کہ مرزا جیلوی کے خلاف ہم قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اور انتظامیہ ابھی تک ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہم نے قانون کا راستہ اپنایا ہے، اگر قانون کے مطابق مرزا جیلوی کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے اس فورم پہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ابتسام الہی ظہیر کا انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ تعامل کریں گے اس حوالے سے۔ انشاءاللہ 22 ستمبر جمعرات کو نصر العلوم عالم چوک گجرانوالہ میں عظمت صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ احباب نے 22 ستمبر کو تشریف لانا ہے گجرانوالہ میں، انشاءاللہ عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائیں گے اور محمد عربی کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرائیں گے۔ Ya, bisa melihat.